بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن پیش کرتا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30 ہے۔ کل بھی یہی تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالی شان نے اس میں ایمان اور اس پر استقامت کا مذکور فرما کر اس کے فوائد اور دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین نتائج کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو ربنا اللہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، وہی ساری کائنات کا رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، ربنا اللہ کہہ کر پھر اس پر استقامت، ثم استقاموا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ یا ایک دن یا زندگی کے کچھ حصے کا یہ عقیدہ ان کا ہے، بلکہ پوری زندگی اس پر مستقیم رہتے ہیں، پکے رہتے ہیں اور اس کے اقتضاء پر عمل کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور ساری نعمتیں اس نے مجھے عطا کی، آئندہ بھی جو کچھ ملے گا وہ اکیلا ہی دینے والا ہے، اس میں کوئی اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی کسی بھی نوع سے ایسا نہیں کہ اس کو بھی رب ہے ہی ایک، اور رب کا معنی پالنے والا ہے، اور وہ صرف انسانوں کو نہیں ساری مخلوقات کو پالتا ہے، روزی وہی دیتا ہے۔ یہ جو رزق کے دروازے ہیں، اسباب ہیں، اسی نے پیدا کیے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے، یہ چلتا رہا تو رزق روٹی چلے گا، بند ہو گیا تو سارا سسٹم خراب اور میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کے پاس اس کے نعم البدل بھی ہیں۔ پہلے ایک ذریعہ تھا، اب 4 ذرائع اس نے پیدا، اور اللہ نے آگے کیا رکھا ہے یہ وہی اکیلی ذات جانتی ہے اللہ کی۔ جب اللہ تعالی شانہ کی نعمتیں تجھے مل رہی ہیں اور پیدا ہونے سے، بلکہ اس سے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں تجھے پالا، اور جب تو کسی کام کا تھا نہیں، نہ ہل سکتا تھا نہ چل سکتا تھا، ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی، ایسی الفت محبت ڈالی کہ تجھے گود میں بٹھاتے ہیں، کندھوں پہ باپ سہر کرا رہا ہے، ہر تیری خواہش اور چاہت کی چیز مہیا کی جا رہی ہے، تو کسی چیز کا مالک نہیں تھا، تو خود سے کپڑا نہیں پہن سکتا تھا، سارا کچھ اس نے عطا کیا۔ اب تجھے جوانی بخشی ہے، یہ طاقتیں ساری اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اب اس حال میں بھی اس کو ہی رب جان، یقین رکھ
اب بھی روزی روٹی اور ساری نعمتیں وہی دے رہا ہے، اور تجھے ضرورت ہے، یہ نہیں مر گئے تو مک گئے نا، آگے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی سب کچھ اسی نے عطا کرنا ہے۔ لیکن اس نے شرط یہ لگائی ہے کہ تو میرے اوپر پکا ایمان رکھ، اس میں ڈاواں ڈول نہیں ہونا اور کسی بھی وقت میں اس سے جدا نہیں ہونا، اور رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو اس کے احکامات ہیں ان کی پابندی کر، پھر تیرے لیے انعامات ہیں اور ان کے وعدے ہیں اللہ کی سچی کتاب میں، اس کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، جس پر جھوٹ آیا ہی کبھی نہیں، وہ سچی ہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ مومن بندہ نیکوکار متقی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے پاس اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں اس کی تسلی کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اس کو خوشخبری اور بشارت سنانے کے لیے کہ تو نے جو ایمان اور نیک عمل اختیار کیا تھا، اب اس کا اجر، بدلہ اور ثواب ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کس صورت میں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اللہ پاک اس مومن پر اتارتے ہیں ان بشارتوں کے لیے موت کے وقت بھی، اور جب قبر میں پہنچ گیا ہر طرف سے راستے بند ہیں، اللہ کی سپرد واقعتاً حقیقتاً، اور تا قیامت اس ٹھکانے میں تو نے رہنا ہے، وہاں بھی تیرے پاس رحمت کے بشارت کے فرشتے آئیں۔ ایمان کوئی چھوٹی چیز ہے اور نیکی کوئی تھوڑی شے ہے نہیں، یہ ساری کائنات سے، یہ ہماری زمین اور اس کے سب خزانوں سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لینا، کلمہ شریف پڑھ لینا، اور قرآن پاک کا ایک حرف اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا وہ موقع کہ قیامت برپا ہوگی تو اس وقت بھی اس مومن کے پاس اللہ پاک فرشتوں کو بھیجیں گے، اور ان فرشتوں کا قول نقل اس آیت پاک میں کیا ہے، ایک تو تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتوں کا اترنا اور نزول، اور دوسرا ان کا یہ بشارتیں سنانا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے خوف نہ کر اور غم نہ تجھے ہو۔ کس چیز کا؟ کہ دنیا میں میرا بڑا مال چیزیں تھی وہ تو چھوٹ گئی، ان کا نعم البدل تجھے دیا جا رہا ہے، پہلے 1 کروڑ کا مالک تھا، اب اربوں خربوں کا تجھے بنایا جا رہا ہے، چھوٹی دنیا سے نکال کر ایک وسیع ترین جہان میں رب نے تجھے داخل کیا ہے، اور جس کا 100 روپیہ گم ہو جائے اور اگلے قدم پر 1 کروڑ اسے مل جائے، اسے کیا دو؟ تیرے لیے نعم البدر رکھا ہے، اور حق تعالی شانہ نے ایسی خوشیاں تیرے جسم کو لذات جہاں ملیں گی، تیری روح خوش ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات رکھے گئے ہیں ان کا بیان بھی پورا اس جہان میں تو ممکن نہیں ہے، جب تو پائے گا تو اس حقیقت کو سامنے پائے گا، اور فرشتے یہ بشارت دیں گے کہ تجھے جنت کی بشارت، ابشروا بالجنہ، اب تیرے لیے جنت ہے، اور جنت کا لفظ ایسے جامع ترین ہے کہ دنیا کی طرح نہیں، یہاں بڑے سے بڑا مالدار اور بادشاہ بھی کسی نہ کسی غم اور دکھ اور پریشانی اور بیماری اور کسی نہ کسی حالت کا اسے سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور کتنا ہی کمزور بے مال ہو، روٹی پانی کچھ نعمتیں اس کے لیے بھی قدرت نے ضرور رکھی ہیں، لیکن اگلا جہان وہ بہت ہی بڑا اور ایک ہی طرز پر ہوگا، خوشی ہے تو نری خوشی، اس میں غم کا کوئی نشان نہیں، اور مفسرین نے کمالات کیے ہیں کہ ہر لفظ کی تشریح میں ایسے موتی رکھے ہیں کہ بندے کی عقل دھنگ رہتی ہے۔ ابشروا بالجنہ سے پہلے اللہ تخافوا ولا تحزنوا کے یہ 2 مبارک ترین لفظ جو ہے، ایک مطلب اس کا یہ بھی مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان کی حالت میں جو نماز پڑھتا تھا، جو تلاوت کرتا تھا، جو صدقہ اور خیرات کرتا تھا،
جو کچھ تو نے نیک عمل کیا اس میں ایک رتی برابر بھی اکارت نہیں گیا، وہ سارے کا سارا تجھے کہیں بڑھا کر دیا جائے گا، اب اس کا موقع ہے تجھے ملنے کا۔ اور جو تو اس سے کوتاہیاں ہوئی، گناہ کیے تو نے اور توبہ کر لی، رب سے معافی مانگ لی، تو وہ تجھے بخش دیے گئے۔ ہم ڈرنا کہ تجھے عذاب ہوگا، ہم چونکہ وہ استغفار کرتے نہیں، توبہ کی طرف آتے نہیں، گناہ کر لیا ٹھیک ہے، نہیں، اس پہ ندامت، توبہ، اللہ سے معافی۔ اور اگر کسی کا لین دین ہے تو ادائیگی کر کے ذرا مومن دیکھے کہ اس کے دل کو کیسا سکون اور تسکین، اور اس پہ اللہ کیسی رحمتیں اور سکینہ نازل فرماتے، اسی دنیا میں انسان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کا نقصان، کسی نے میرا کر لیا تو اللہ اسے بھی معاف کرے، لیکن میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا، اب 80 سال کے ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور، لیکن آتے ہیں یہاں مجھے خاص طور پر بتاتے ہیں کہ میرا اندر بڑا ٹھنڈا ہے، میرا جو سینہ ہے وہ بالکل بے کینہ اور صاف اور مطمئن کامل طور۔ یہ دنیا ہی میں جنت کی ایک نعمت کی جھلک شروع ہو جاتی ہے، اس کی تکمیل موت کے وقت مومن اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہوئی، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں یہ کوئی چھوٹی بشارت نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہاں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ خوف ہوتا ہے آئندہ کا اندیشہ، اور غم ہوتا ہے پچھلے کسی دکھ کو یاد کر کے انسان کو رنج اور غم ہوتا ہے۔ جنت کے اندر یہ رنج، غم، یہ اندوہ، یہ خوف، یہ ڈر اللہ نے رکھا ہی نہیں، اور کوئی کسی طرح کی بیماری بلکہ بڑھاپا۔ ایک عورت بوڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ میرے لیے حضرت جنت کی دعا کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں۔ وہ رونے لگ گئی، کیسے ہے پھر مسلمان ہو یا نمازاں پڑھنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جو جنت میں داخل ہوگا بھرپور جوانی اور طاقت اسے عطا کی جائے گی، بڈھے نہیں، جوان ہو کر، اور وہ جوانی سدا کی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی۔ اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا، اللتی کنتم توعدون، جن سے رب نے وعدہ کیا ایمان والوں سے۔ رب کا وعدہ اور پورا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ وہ وقت ان قریب آنے ہی کو ہے کہ ان وعدوں کو پورا ہوتے تم آنکھوں سے دیکھو گے، اور پھر تم کہو گے کہ تھوڑا سا اور زور لگا لیتے، فرض کے ساتھ سنت میں کوتاہی نہ کرتے، اور سنتوں کے بعد نفلوں پر بھی ہماری پابندی ہوتی، اور جن کو جتنا یقین زیادہ ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہماری تو فرض نماز بھی کبھی رہ جاتی ہے اور ہم قضا کر ڈالتے ہیں، ان کے نفل کبھی نہیں چھوٹے، اور بہت ہی تنگی اور لاچاری یا سفر اور بیماری میں۔ ایک اللہ والے کراچی میں تھے، تو انہوں نے ایک عالم کے ساتھ سفر کیا، چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا مغرب کی نماز پڑھ کر وہ 6 نفل پڑھا کرتے تھے 2 سنتوں کے بعد، اوابین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس دن ان سے وہ پڑھے نہیں گئے، وقت ہی نہیں ملا۔ تو عشاء کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے وہ 6 نفل پڑھے، ساتھ میں بہت بڑے مفتی اور عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے، آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں کہ وہ تو نفل نماز تھی، اوابین کی، وہ چھوٹ گئی، آپ اس کو وہ فرمانے لگے نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، میں صرف گنتی پوری کر رہا ہوں، اور ساری رات میں نفل جو جتنے چاہے پڑھے۔ میرے دل نے چاہا نہیں کہ آج کے کھاتے میں مجھے نقصان پہنچ جائے۔ وہ جو روزانہ میری 6 رکعتیں نفل کی لکھی جاتی تھی، چلو اس ٹائم میں نہیں تو اس میں پڑھ کے پوری تو کر رہا ہوں۔ یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے جب قرآن پاک کے الفاظ اور مقامات پر بندہ غور کرے، اور حق تعالی شانہ یقین اور وافر اور کامل عطا فرمائے۔ تو حق تعالی شانہ نے
ان آیات کے اندر جو نقشہ ارشاد فرمایا ہے فرشتوں کے اترنے کا، بشارتوں کا، وہ یہ چیزیں بھولنے کی نہیں ہیں، یہ پیش آنے والی ہیں۔ اللہ پاک نصیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ ونوالہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی خیر اور بلائیاں نصیب فرما، دکھ درد آلام رنج و غم سے نجات عطا فرما، حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق، پانچوں نمازوں پہ استقامت اور پابندی عطا فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اور حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغت درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ 30 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک چینلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں، تاکہ ایسے آنے والے قرآنی، روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، تو ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔